اب میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، میں کوئی تاریخی واقعہ نہیں سنا رہا، میں اس زمانے پر فٹ کر رہا ہوں اس کو کہ ہم لوگ شعبدے بازیوں سے دھوکے میں آتے ہیں کہ یہ حضرت جی نے یہ کر کے دکھا دیا، حضرت جی نے یوں کر کے دکھا دیا. شعبدے بازیوں سے دھوکے میں آنا یہ توحید پرست لوگوں کا کام نہیں ہے. توحید پرست آدمی جتنے بھی کرتب دیکھ لے وہ کہتا ہے نظر کے دھوکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا، نظر آ رہا ہے کہ دیکھو کتنا بڑا معجزہ، بنی اسرائیل کو اللہ نے آزادی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. اب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے، اللہ کی کتاب لینے کے لیے. تو پیچھے سے سامری جادوگر تھا، ایک جادوگر تو شعبدے بازیاں کرتے ہیں نا. اس نے کیا ڈرامہ کیا، اس نے یہ کیا کہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں جہاں گیا تھا، جب مدد کے لیے آئے نا جبریل علیہ السلام، تو اس مٹی میں اس نے دیکھا کچھ اثرات ہیں. اس مٹی کو لے کے اور اس میں اور یہ جو فرعونی تھے نا، ان کا زیور بہت ضائع ہو گیا تھا، ان کے پاس سونا بہت تھا، وہ سارا دریا میں ضائع ہو گیا. تو سارا سونا بنی اسرائیل نے نکالا. تو اس نے وہ سونا اور مٹی اور وہ سب چیزیں ملا کے بچڑا بنا دیا، گائے کا بچہ بنا دیا سونے کا. یہاں تک تو کوئی شعبدے بازی نہیں ہے، گائے کا بچہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. اس نے کوئی ایسے ٹیکنیکل کام کیا اس کے اندر کہ وہ بچہ آواز دیتا تھا، بے ایسے آواز آتی تھی اس کے اندر. اب یہ شعبدہ ہے، یہ جادو ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ بھائی بڑی کلاکاری دکھائی ہے، بڑی فنکاری دکھائی ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہے اس کی نہیں ہے. لیکن کیا ہوا کہ جادوگر نے فائدہ اٹھایا، اس نے بولا یہ تمہارا خدا ہے، معبود ہے، بھگوان ہے. یہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ اللہ کو شرک بہت ناپسند ہے، یہ بچڑا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن نہیں یہ بول کیوں رہا ہے. اب دل میں عقیدے میں کمزوری تھی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو تورات ہمارے پاس آئی بھی نہیں ہے، ہم تو جب مکلف ہوں گے تورات کے، جب اللہ کی کتاب آئے گی، ابھی تو اخپل طریقے سے زندگی گزارو. پشتوں میں اخپل کہتے ہیں اپنے طریقے سے، ابھی تو اخپل طریقے سے زندگی گزارو. تو موسیٰ علیہ السلام ادھر تورات لینے گئے ہیں، ادھر اللہ نے کہا اپنی قوم کا حال تو دیکھو جا کے. یہ سارے مسٹنڈوں کی طرح بچڑے کے گرد سر جھکا کے ادب تمیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ادب کے ساتھ. یہ بھگوان ماتا ہے، یہ ہماری جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ بیٹھے میں بھائی آواز آ رہی ہے، بھائی آواز آ رہی ہے. بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ روحانی آدمی ہے، بھائی گھڑی بتا دیتا ہے، جیب میں گھڑی ہے میری. گھڑی کون سی ہے؟ اس نے میرے گھڑی پہ ہاتھ رکھا، اس نے میری گھڑی کی کمپنی بتا دی کیسی ہوئے، حالانکہ میں دیکھا کہاں سے اس نے. یہ شعبدے ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کی جیب میں کیا ہے بتا دیا، بٹوے میں کیا ہے بتا دیا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ شعبدے ہوتے ہیں، نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. بعض دفعہ وہ ہپناٹائز کر کے دماغ پڑھ لیتا ہے آپ کا، یہ بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ. اس میں غلطی بھی ہوتی ہے، کبھی تکا بھی نکل آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے اس میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کا جنات اتار سکتا ہے یا آپ کا علاج کر سکتا ہے. اس کا جنات اتارنے سے، علاج سے، ان چیزوں سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. تو اب وہ آواز آ رہی ہے بچڑے کی، بڑے متاثر ہوئے، بیٹھ گئے مسٹنڈوں کی طرح. جو ہے نا وہ عاکف بن کے، اعتکاف کہتے ہیں نا، جیسے تمیز کے ساتھ بیٹھ جانا، تمیز کے ساتھ بیٹھے میں سارے. بعض طواف بھی کر رہے ہیں، ورنہ ایک بچڑے کے سامنے، تمیز کے سامنے ساتھ بیٹھ جانا یہ خود انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے. نام تمیز کا ہے مگر کیا یہ. اب ایک گائے کھڑی بھی، آپ جاؤ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. بھائی جانور ہے، تم انسان ہو، وہ جانور ہے، تم اس کو کیوں اتنا ادب کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کتنے غضبناک ہو کے واپس لوٹے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دلیلیں نہیں سنی ہیں کہ اس میں سے تو آواز آ رہی ہے، اس میں تو یہ متاثر ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو اٹھایا، آگ میں پھینک دیا، جلا کے راکھ کیا، اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا. بولا یہ تمہارا الہ ہے، یہ معبود ہے، یہ دیکھو اس کا اشر دیکھو. کوئی کیا مطلب؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان شعبدوں سے ڈرو نہیں. یہ جو عامل لوگ تمہیں یوں کر کے دکھا رہے ہیں، ایک تھپڑ لگاؤ، رکھ کے سیٹ ہو جائے گا خود بخود. حقیقت ہے. میرا مشہور واقعہ نا عاملوں کی پٹائیاں، اس میں تبلیغی جماعت میں کچھ لوگ نکلے ہوئے تھے. ایک عامل تھے تبلیغی جماعت میں، وہ دم درود کر کے نا کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے. لوگ پریشان تھے، یار یہ کیا مذاق ہے. کبھی کسی کی ہڈیوں میں درد کر رہا ہے، کبھی کسی کے ایسے کچھ دم بم کرتا تھا ہڈی میں درد. تو وہ رائے ان لوگوں نے رابطہ کیا، بزرگوں نے منع کیا کہ بھائی وہاں تبلیغ میں پابندی ہے یہ دم درود ان چیزوں پر، وہ باز نہیں آیا ہوگا. تو وہ مجھے فون کیا انہوں نے،
میرا کلپ اس بارے میں موجود ہے. میں نے کہا 2 تھپڑ کھینچ کے لگاؤ. یہ ڈر رہے تھے کہ جس کے پھونک میں اتنی طاقت ہے کہ ہڈی میں درد ہو رہا ہے, اگر ہم نے اس سے بدتمیزی کی یا تھپڑ لگایا وہ تو پتہ نہیں کیا کرتے گا. میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہ اس لیے پھونک اثر کر رہی ہے کہ آپ نے نفسیاتی طور پر اس کا اثر لینا شروع کر دیا ہے. جب ایک تھپڑ اس کے لگاؤ گے تو آپ اثر انداز ہونا شروع ہو جاؤ گے, پھر آپ کی پھونک میں تاثیر آئے گی. ادھر سے 1 پھونک آئے, ادھر سے 4 پھونکیں پارسل کرو, وہ اپنے گھٹنے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوگا. تو وہی ہوا, جب ان تھپڑ لگانے کی نوبت نہیں آئی, بس انہوں نے ارادہ کیا. وہ ڈر رہے تھے نا کہ یہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. میں نے کہا بزرگ نہیں ہے, یہ پاگل ہے, یہ الو بنا رہا ہے. اور یہ تبلیغ میں نکلتے کیوں ہیں؟ لوگوں پر اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے, کہ تاکہ لوگ ہم کو سمجھیں کہ دیکھو ہم سروزہ لگاتے ہیں, ہم اتنے نیک ہیں, اور ہم نے فلاں بزرگ کا علاج کیا, ہم نے فلاں بزرگ کا علاج کیا. وہ بزرگوں کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں یہ لوگ. تو میں نے کہا ایک لگاؤ, کھینچ کے سیٹ ہو جائے گا. تو وہی ہوا, جب لگانے کا پروگرام بھی بنایا نا, بندہ سیٹ ہو گیا, اس کے پھر پھونک میں دم ختم ہو گیا اس کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا, وہ کام کیا تھا, اٹھا کے اس بچڑے کو, کوئی کمزور آدمی ہوتا نا, ڈرتا یار ایسا نہ ہو اس بچڑے کو یہ خدا کا محبوب بچڑا ہو سکتا ہے یہ کوئی پہنچا ہوا بچڑا ہو, یا اس میں کوئی بھگوان کی روح آ گئی ہو ہے بھائی, یا کوئی فرشتہ اندر گھسا ہوا ہو. تو میں نہیں, وہ ہر آدمی ڈرے گا نا ایسے موقع پہ. موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی نہیں کہ اس کو توڑ تاڑ کے پھینکا ہوا, جلا کے راکھ بنا کے دریا کے حوالے کر دیا, پھینک دیا. بولا یہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا, فرمایا میں اس کو راکھ بنا کے دریا میں پھینک دوں گا, ایسی کی تیسی کر دوں. اس سے زیادہ ذلیل کرنا ممکن نہیں ہے, ورنہ اور بھی کچھ ہوتا تو اور بھی کچھ کر دیتے. تو یہ بتا دیا یہ چیزیں ڈرنے والی نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کے گھر میں کوئی مسور کی دال رکھ کے جا رہا ہے اور الٹی الٹی چیزیں گھر سے نکل رہی ہیں, پریشان نہ ہو. آپ چنے کی دال رکھ کے چلے جاؤ. آپ کو ہے نا پڑوسی مسور کی دال رکھ رہے ہیں, اب خواتین ڈر جاتی, ہائے ہمارے ہاں جادو ہو رہا ہے, ہائے پتہ نہیں صبح صبح روزانہ خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں. کوئی اگر گھبراؤ گے تو پھر ہوگا. تھوڑے دن میں کوئی چیز نظر آئے گی, ادھر سے کالی مرغی نظر آئے گی, پھر ادھر سے کالی بلی نظر آئے گی, ادھر سے کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے صوفے کے اوپر. ایسا یہ آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کون ہے بھائی مسور کی دال پھینک کے جا رہا ہے, بھائی ایسے اعلان کرو. یار پھینک کے جانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ہمیں بتا دیو لفافے میں رکھ کے جایا کرو, پکا کے کھا لیں گے ہم لوگ.